اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اجتماعی فساد کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو ہو رہی تھی اور بیان کیا کہ ہم کیسے فسادات سے مقابلہ کر سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم دین کی معرفت کروائیں، لوگوں کو دین سے آگاہ کریں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی شہوتوں کو، غریزوں کو کنٹرول کر لیں اور دین کے تقاضوں کے مطابق ان سے صحیح اور درست استفادہ کر لیں. جس طرح اللہ نے انسان کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے، اسی طرح انسان کے وجود میں شہوت بھی پائی جاتی ہے، یعنی دونوں چیزیں انسان کے وجود میں پائی جاتی ہیں. انسان ملک کی طرح نہیں ہے. لا یعصون اللہ، یہ ملائکے فرشتے اللہ کی معصیت کر نہیں سکتے، کیونکہ معصیت نامی کوئی شے ان میں نہیں ہے. اسی لیے جو اللہ حکم دیتا ہے وہ حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں. اور حیوان برعکس ہے، ملائکہ میں شہوت نہیں ہے، عقل ہے، اسی لیے گناہ نہیں کر سکتے، لیکن حیوان میں صرف شہوت ہے. اسی لیے جب اسے بھوک لگتی ہے جو بھی سامنے آ جائیں اسے کھا لیتا ہے. اب اسے یہ فکر نہیں ہے کہ اس کا نہیں ہے، اس کے مالک کا نہیں ہے، کسی دوسرے کا ہے. وہ حلال اور حرام کو وہ سمجھ نہیں سکتا. اس کا ہم و غم یہ ہے کہ اس کا پیٹ بھر جائے. لیکن انسان میں یہ دونوں چیزیں ہیں، عقل بھی ہے اور شہوت بھی ہے، اور انسان کو اللہ نے یہ دونوں نعمتیں دی ہیں. اور اسی طرح اگر یہ انسان اپنی عقل سے استفادہ کرے اور اپنی شہوت کو کنٹرول کر لے، ہوا و ہوس کو اگر انسان کنٹرول کر لے تو انسان ترقی کی راہ میں ملک سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن اگر شہوتوں کی پیروی کر لے، ہوا و ہوس کی پیروی کر لے، یہ انسان حیوانات سے بھی پستر اور بدتر ہو جاتا ہے. یہ انسان کی خصوصیت ہے. اب سوال یہ ہم کیسے اپنے ہوا و ہوس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیسے ہم ہوا و ہوس کی پیروی کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے جواب یہ ہے، کچھ چیزیں گناہ کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے، ہماری اصطلاح میں زمینہ فراہم کرتی ہے، بیک گراؤنڈ ہے. ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے. مثال کے طور پر ہم ہر جگہ نہیں جا سکتے ہیں، ہر مجلس میں ہم نہیں جا سکتے ہیں، نامحرم کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں. جس طرح پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو روک لے، آنکھوں کو بند کر دے، نامحرم کی طرف نہیں دیکھنا ہے، دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. اب نامحرم کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے، یہاں سے فساد کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے گناہ کا آغاز ہوتا ہے. اسی لیے نامحرم کو دیکھنے سے پروردگار نے ہمیں روکا ہے. روایات میں ہے، شیطان نے یہ کہا ہے کہ 3 جگہوں پہ میں جاتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ مجھے کامیابی ملے گی. ایک جگہ وہ ہے جب انسان غضبناک ہو جاتا ہے، جب انسان کو غصہ آتا ہے، اس وقت انسان قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. تو میں آتا ہوں اسے گمراہ کرنے کے لیے. دوسری جگہ کہاں ہے؟
جب ایک نامحرم مرد اور ایک خاتون عورت ایک جگہ پہ اجتماع، نامحرم مرد اور عورت جمع ہو جاتے ہیں تو شیطان کا کہنا ہے میں ضرور جاؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ تو شیطان یہاں یہ دعویٰ کرتا ہے جہاں دو نامحرم جمع ہو جاتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ وہاں دو ہے بلکہ وہاں تین ہیں، تیسرا فرد میں ہوں، شیطان ہوں۔ تو ان کے درمیان میں وسوسہ کرنے کے لیے شیطان بھی ہے۔ رجب علی خیاط ایک معروف اور مشہور عارف دین ہیں۔ اس کے بارے میں یہ نقل ہوا ہے کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر میں گئے تھے، کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک خاتون کمرے میں آئی اور اس نے کہا رجب علی خیاط سے، اے رجب علی خیاط مجھے آپ سے محبت ہے، کافی عرصے سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، ہر وقت آپ کی یاد میں ہوں، آپ سے محبت کر رہی ہوں۔ رجب علی خیاط نے دیکھا اس خاتون کی نیت صحیح نہیں ہے، گناہ کی نیت سے آئی ہے، اور رجب علی خیاط ایک کمرے میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک معمولی انسان ہے، کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں تفاسیر میں آیا ہے کہ یوسف، حضرت یوسف اور زلیخا کی داستان میں یوسف نے پیغمبر ہے، نبی ہے، حضرت یوسف نے اللہ کے برہان کو دیکھا ہے، حضرت یوسف نے زلیخا کے چہرے میں شیطان کی تصویر کو دیکھا ہے، اور اللہ نے یوسف کی مدد کی اور دروازہ کھولا اور یوسف وہاں سے چلے گئے۔ لیکن رجب علی خیاط کہتا میں معمولی انسان ہوں، تو اس نے بارگاہ الہی میں دعا کی، پروردگارا تو ہی مجھے اس کے شر سے بچا سکتے ہو، میری مدد فرما۔ تو پروردگار نے، اللہ نے رجب علی خیاط کے ذہن میں بات ڈال دی یہاں سے بھاگ جاؤ، تو رجب علی خیاط وہاں سے بھاگنے لگے، دروازہ کھول کر بھاگ گئے۔ رجب علی خیاط کا کہنا ہے میں روڈ پہ جا رہا تھا، میں بھاگ رہا تھا، میں نے محسوس کیا کہ میرے سینے سے نور پھوٹ رہا ہے، اور بعد میں مجھے پتہ چلا یہ نور عرفان کا نور ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ 10 سال ریاضت کرتے ہیں، 20 سال ریاضت کرتے ہیں، 30 سال سیر و سلوک کرتے ہیں، اور آخر میں وہ جا کر عارف بنتے ہیں۔ لیکن رجب علی خیاط نے گناہ کی مجلس کو، اس فساد کی مجلس کو چھوڑ دیا، اور اللہ نے اس کے اجر میں رجب علی خیاط کو ایک بڑا عارف بنا دیا۔ راہ 100 ساله را یک شبه طی کرد، ہمارے اصطلاح میں 100 سال کے راستے کو ایک رات میں، ایک شب میں رجب علی خیاط نے طے کر لیا۔ تو کچھ چیزیں فساد کے لیے، گناہ کے لیے راہ ہموار کرتی ہیں اور انسان کو فسادات کی طرف لے کے جاتی ہیں، تو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ کیوں ہماری روایات میں یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ نامحرم کی طرف نہیں دیکھنا ہے؟ کیوں ہماری روایات میں ہیں کہ فاسد انسان سے تعلقات نہیں رکھنا ہے، ہر کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں رکھنا ہے، ہر کسی کے ساتھ نہیں گھومنا ہے؟ کیوں ہماری روایات میں ہیں اگر کسی کو دوست بنانا ہے پہلا اسے آزماؤ، اس سے امتحان لے لو، اس کے ساتھ سفر کرو، دیکھے یہ سفر میں کیسا ہے، اور یہ بھی دیکھے اسے آزما لو، جب یہ غضبناک ہوتا ہے، جب اسے غصہ آتا ہے، وہ حق کو چھوڑتا ہے یا نہیں، وہ باطل کی طرف جاتا ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ جب غصے ان کو آتا ہے تو باطل کی طرف، فسادات کی طرف جاتے ہیں، فسادات میں ڈوب جاتے ہیں، حق کو بھول جاتے ہیں۔ تو ان سے امتحان لے لو، اگر یہ سچا ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، اس وقت اسے اپنا دوست بناؤ۔ تو اس حوالے سے، فسادات سے مقابلہ کرنے کے حوالے سے ایک راستہ یہی ہے کہ انسان اپنی شہوتوں کو، ہوا و ہوس کو کنٹرول کر لے، اور اللہ نے جو حلال اور جائز راستے قرار دیے ہیں ان راستوں پر چلنا ہے اور ان شہوتوں سے درست استفادہ کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.